السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز ایک عظیم الشان پیغمبر حضرت یونس بن متى علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جائے گا اور ان کی وہ مشہور و معروف دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، اس کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ذکر کیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث کو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرمایا دعوت ذنونی اذ دعا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ما من مسلم يدعو بها في شيء الا استجاب الله له۔ پیارے آقا حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا وہ دعا جو صاحب الحوت یعنی مچھلی والے پیغمبر، ان کو ذنون بھی کہا گیا، مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن مجید میں جو ہے حضرت یونس کے نام سے بھی تذکرہ آیا ہے، اور اسی طریقے سے ذنونی و صاحب الحوت یعنی مچھلی والے پیغمبر کے نام سے بھی تذکرہ آیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اس دعا کو کسی بھی مسئلے میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس اِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمایا، امت کو ہدایت بتلائی، امت کو رہنمائی فرمائی کہ وہ اپنے مشکل ترین اوقات میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کا ورد کرے، اس کا ذکر کرے، اور اس دعا کے ذریعے سے اپنے رب کریم سے مدد مانگے۔ دعا یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت ہی معنی خیز دعا ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں اقرار ذنوب کرتا ہے، اپنے معاصی کا اقرار کرتا ہے، رب کریم کی تعریف کرتا ہے، عبودیت کا اظہار کرتا ہے، اپنے بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ دعا اتنی عظیم الشان ہے کہ مشکل سے مشکل ترین اوقات میں اس دعا کے ذریعے سے اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام غموں کے بادلوں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو، بلاؤں کو اور ناممکن چیزوں کو، ناممکن حالات کو اللہ تعالیٰ ممکن حالات میں تبدیل فرمائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا اور اس آیت کریمہ اور اس ذکر کا قرآن مجید میں صاف طور سے تذکرہ آیا ہے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے ساتھ جو دوسری آیت، یہ دو آیتیں سورہ انبیاء کی دو آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 87 اور 88 نمبر پر یہ دو آیات ہے۔ ان دو آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا وہ عجیب و غریب واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا۔
حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کی بات بتلاتے رہے، اللہ کا تعارف کراتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، توحید کی صدا ان کے درمیان جو ہے صدا بلند کرتے رہے، ایک اللہ کی طرف ان کو بلاتے رہے، لیکن قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ قوم ہر دھرمی پر اتر آئی، قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے پیغام کو نہیں سنا۔ حضرت یونس علیہ السلام دعوت و تبلیغ کی جب حجت پوری کر چکے تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور قوم سے کہا کہ جو قوم خدا کی بات کو نہیں مانتی، پیغمبروں کے بات کو نہیں مانتی، توحید کو نہیں مانتی، تو دعوت کے اتمام کے بعد، اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا کہ یہ قوم عذاب کی مستحق ہو چکی ہے، لہذا وحی الہی پا کر اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آئے گا اور عذاب الہی تمہیں اپنا لقمہ بنا لے گا، تم عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات پر کان نہ دھرا، ایمان لے کر نہیں آئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے کر دوسری طرف ہجرت کر کے چلے گئے، جب قوم کو نظر آیا کہ اللہ کے عذابات کا، اللہ کے عذاب کی نشانیاں نمودار ہو گئی، عذاب جو ہے ان کو آ دبوچنے کے لیے تیار ہو گیا، میرے محترم بزرگ دوستو، قوم اللہ کی طرف رجوع ہوئی، قوم نے توبہ کیا اور وہ سچے دل سے ایمان لے کر آئی۔ واقعہ یہ ہے کہ عذاب کے آثار جب نمودار ہوئے تو پوری کی پوری قوم اپنے بال بچوں سمیت، اپنے جانوروں سمیت، وہ تمام کے تمام پوری کی پوری قوم ایک میدان میں جمع ہو گئی۔ انہوں نے جانوروں کے بچوں کو ایک سائیڈ میں کر دیا، بچے بلبلانے لگے اور مستورات جو ہے آہوزاری کرنے لگی، پوری کی پوری قوم اللہ کے دربار میں آہوزاری کرنے لگی، رونے لگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی، اللہ کے دربار میں عاجزی اور انکساری اور بندگی کا اظہار کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آہوازاری کو دیکھ کر، ان کے ایمان اور ان کے یقین کو دیکھ کر اور ان کے مغفرت کے مانگنے کو دیکھ کر، ان کے آنسو اور بلبلانوں کو دیکھ کر اور ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر اللہ نے اپنے آئے ہوئے عذاب کو ان سے ہٹا لیا۔ قوم یونس وہ قوم یونس ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی قوم نہیں بچ سکتی الا قوم یونس، صرف یونس علیہ السلام کی وہ قوم ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا اور انہوں نے ایمان کا اظہار کیا تو اللہ نے ان سے عذاب کو ٹلا دیا، عذاب کو ہٹا دیا۔ غرض یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، راستے میں سمندر پڑتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر پار کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ کچھ وقفے کے بعد کشتی سمندر کے اندر گرداب میں پھنس جاتی ہے، گرداب کا شکار ہو جاتی ہے، بھور میں آ جاتی ہے۔ اہل کشتی نے اور ملاحوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کشتی کو اور کشتی میں بیٹھنے والوں کو اگر بچانا ہے تو اس کشتی میں سے کچھ وزن کم کرنا پڑے گا۔ اب کشتی کے اندر خورا اندازی کی گئی کہ کون ہے جس کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، اگر اس کو سمندر میں نہیں ڈالا جاتا ہے تو ساری کی ساری کشتی سمندر میں ڈوب جائے گی۔ موقع محل کے اعتبار سے اہل کشتی نے آپس میں خورا اندازی کی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس خورا اندازی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ مشورہ ہوا
کہ نہیں یہ تو بہت نیک انسان ہے، چلو دوبارہ ہم خورا اندازی کرتے ہیں۔ جب دوبارہ خورا اندازی کی گئی تو خورا اندازی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام آ گیا۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے خورا اندازی کی تو تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، اپنے آپ کو تیار کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو دریا کے سپرد کر دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ نازک گھڑی ہے کہ اللہ کا نظام کس طریقے سے حرکت میں آتا ہے۔ بحر اخضر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی تو میرے یونس کو لقمہ بنا لینا، میرے یونس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کرنا۔ غرض یہ کہ تفسیروں میں آتا ہے بحر اخضر سے ایک مچھلی چلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ قرآن کریم کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا۔ ظاہری آنکھیں یہ کہتی ہے کہ جو مچھلی کے پیٹ میں جاتا ہے، مچھلی اس کے ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کا پوشت ختم کر دیتی ہے، اس کو چکنا چور کر دیتی ہے، اپنی غذا بنا لیتی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی قدرت بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کی کیسی حفاظت کرتے ہیں، ہم جو ہے اپنے بندوں کو کس طریقے سے غموں میں سے، مصیبتوں میں سے اور قید خانوں میں سے نکال لیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی دریا کے اندر تیرتے ہوئے تہ کے اندر پہنچتی ہے۔ تہ میں پہنچنے کے بعد وہ مچھلی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، دریا کے تہ میں مچھلی جاتی ہے، وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام ذکر سنتے ہیں کہ وہ کنکریاں جو سمندر کے اندر ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ قرآن کریم اللہ نے صاف طور سے بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، 15ویں پارے کی آیت ہے۔ فرما کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے ان تاریکیوں میں اللہ رب العالمین کو پکارا۔ قرآن کریم گویا ہے فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے ندا لگائی۔ وہ ندا اور دعا کون سی تھی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس ندا کو قرآن بیان کر رہا ہے، تین اندھیرے، نادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، غموں میں پکارا، مصیبتوں میں پکارا۔ وہ تین اندھیرے کون سے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک اندھیرا تو سمندر کا اندھیرا، دوسرا اندھیرا وہ رات کا اندھیرا، اور تیسرا اندھیرا وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو اللہ کے دربار میں پیش کیا اور پڑھتے رہے مچھلی کے پیٹ میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لولا من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ عجیب و غریب آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میرا یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتا تو للبث فی بطنہ، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک ٹھہرے رہتے۔ للبث فی بطنہ، ٹھہرے رہتے، فی بطنہ مچھلی کی پیٹ میں، الی یوم یبعثون، تا قیام قیامت۔ اس سے پتا چلا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ بیان فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی ان کو من الغم، غم سے، پریشانی سے، مصیبت سے، قید خانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رہائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ اعلان ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طریقے سے مومنین کو نجات دیتے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جب جب اہل ایمان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہوں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین ذریعہ دعا عطا فرمائی ہے، وہ دعائے یونس ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اس دعا کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایسے نام اس کے اندر شامل ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے دربار میں اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بہرحال میرے محترم دوستو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک ایسا بیش بہا خزانہ ہے، ایک بہترین ذریعہ نجات ہے جو اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ جو بھی اہل ایمان میں سے جو بھی مسلمان اس دعا کو پڑھتا ہے اِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو ضرور بضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے مصائب و آلام کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں سے رہائی پانے کے لیے اور تمام قسم کے غموں کو اپنے سر سے نکالنے کے لیے، نجات پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے جس کے اندر قبولیت کا اور استجابت کا بہت بڑا خزانہ پوشیدہ ہے۔ اور آخر میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کا بتلانے والا بھی ایسا ہی ہے گویا کہ خیر کا انجام دینے والا۔ لہذا تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو اور اس دعا کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائے تاکہ وہ بھی اللہ کے خزانے سے مستفید ہونے کا ان کو بھی موقع ملے۔ وما علینا الا البلاغ۔